بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 137 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاء جنس الالفاظ التي تنعقد بها الكفالة بالنفس کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کے عبارت وتنعقد اذا قال سے لے کر کما فی الدین المؤجل تک ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کے عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان او برقبته او بروحه او بجسده او برأسه وكذا ببدنه وبوجهه، لأن هذه الألفاظ يعبر بها عن جميع البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر في كتاب الطلاق، وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو بجزء منه، لأن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزأ، فكان ذكر بعضها شائعا كذكر كلها، بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله، لأنه لا يعبر بهما عن جميع البدن حتى لا تصح اضافت الطلاق الیہما وفیما تقدم تصح۔ اور کفالہ بالنفس منعقد ہوتا ہے کہ جب کفیل یہ کہے کہ میں فلاں کے نفس کا کفیل ہوں، یا اس کے گردن یا روح یا جسم یا سر کا کفیل ہوں، اور اسی طرح جب یہ کہا کہ اس کے بدن اور چہرے کا کفیل ہوں، اس لیے کہ ان الفاظ سے کل بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے، یا تو حقیقتاً یا عرفاً، جیسا کہ کتاب الطلاق میں گزر چکا ہے۔ اور یہی حکم ہے اس کا کہ جب یہ کہا کہ اس کے نصف، تہائی یا اس کے ایک جز کا کفیل ہوں، اس لیے کہ ایک نفس کفالت کے حق میں متجزی نہیں ہوتا، پس بعض کو مشاع طور پر ذکر کرنا کل کو ذکر کرنے کی مانند ہے، برخلاف اس کے کہ جب یہ کہا کہ میں فلاں کے ہاتھ یا پاؤں کا کفیل ہوں، اس لیے کہ ان دونوں سے کل بدن کو تعبیر نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ ان کی طرف طلاق کی نسبت کرنا درست نہیں ہے، اور پہلے ذکر کردہ اعضاء میں درست ہے۔ قال وتنعقد اذا قال، یہاں سے وہ الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن الفاظ سے کفالہ منعقد ہوتا ہے۔ تو الفاظ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ الفاظ کہ جو حقیقتاً کل بدن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک وہ الفاظ ہے کہ جو عرفاً کل بدن کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ہر دو قسم میں سے جو بھی کوئی لفظ استعمال کیا تو کفالت ان الفاظ سے منعقد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر یہ کہا کہ میں فلاں کے نفس کا کفیل ہوں، تو نفس حقیقتاً کل بدن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح بجسدی ہی یا بروحی ہی یا ببدنی ہی، یہ تمام الفاظ ایسے ہیں کہ جو حقیقتاً کل بدن کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا کہ اس کے رقبہ یا اس کے سر یا اس کے چہرے کا میں کفیل ہوں، تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ عرفاً ان الفاظ سے کل کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ علامہ مر فی کتاب الطلاق، ان الفاظ کی کتاب الطلاق میں تفصیل گزر چکی ہے کہ جیسے اگر طلاق کو ان الفاظ کی طرف منسوب کیا جائے کہ آپ کی گردن کو طلاق، یا آپ کی روح کو، یا آپ کے نفس کو، یا آپ کے چہرے یا بدن کو، تو ان تمام الفاظ کے ادا کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو جیسے طلاق واقع ہوتی ہے، ایسی ان الفاظ کے ادا کرنے سے کفالت بھی منعقد ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ بِنِصْفِهِ أَوْ بِثُلُثِهِ، اور اسی طرح جب کفالت کو ایک غیر معینہ حصے کی طرف منسوب کیا، مثلا یہ کہا کہ میں اس کے نصف کا کفیل ہوں، یا اس کے ایک تہائی کا کفیل ہوں، یا ایک جز کا کفیل ہوں، تو بھی کفالت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ نفس ایک ہے، ذات ایک ہے، تو کفالت کے حق میں وہ متجزی نہیں ہوگا۔ مثلا یہ نہیں ہوگا کہ آدھا حصہ میں تو کفالت ثابت ہو اور دوسرا آدھا بلا کفالت رہیں، یا ایک تہائی میں کفالت ہو، یا ایک خاص جز میں کفالت ہو اور باقی بدن بلا کفالت رہیں۔ تو بعض کو بلا تعین مشاع طور پر ذکر کرنا یہ ایسا ہے گویا کہ کل کو ذکر کیا ہے، یعنی جیسے کفالت کو
کل کی طرف منسوب کیا جائے تو کفالت منعقد ہو جاتی ہے، ایسے ہی بلا تعین مشاع طور پر بعض بدن کا ذکر کیا تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی۔ بخلاف ما اذا قال تکفلت بید فلان، البتہ اگر یہ الفاظ استعمال کیے کہ فلاں کے ہاتھ یا پاؤں کا میں کفیل ہوں تو اس سے کفالت منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ ید اور رجل سے نہ تو حقیقتاً کل بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے اور نہ ہی عرفاً۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ان اعضاء کی طرف طلاق کی نسبت کی جائے تو طلاق بھی واقع نہیں ہوتی۔ مثلا یہ کہا کہ آپ کے ہاتھ کو طلاق یا آپ کے پاؤں کو طلاق، تو جیسے طلاق واقع نہیں ہوتی، ایسی اگر ان اعضاء کی طرف کفالت کی نسبت کی گئی تو کفالت بھی منعقد نہیں ہوگی، برخلاف ان اعضاء کے جو پہلے گزر چکے کہ ان اعضاء سے یا تو حقیقتاً کل بدن کو تعبیر کیا جاتا ہے اور یا عرفاً، تو اس بنا پر اگر طلاق کی نسبت ان اعضاء کی طرف کی گئی تو طلاق واقع ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر کفالت کی بھی نسبت کی تو کفالت بھی منعقد ہو جائے گی۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ قال وكذا اذا قال ضمنته لانه تصريح بموجبه، او قال هو علي لانه صيغة الالتزام، او قال الي لانه في معنى علي في هذا المقام. قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فإلي. وكذا اذا قال انا زعيم به او قبيل به، لان الزعامة هي الكفالة وقد رويناه فيه، والقبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة، بخلاف ما إذا قال أنا ضامن لمعرفته لأنه التزم المعرفة دون المطالبة۔ اور اسی طرح جب یہ کہا کہ میں فلاں کا ضامن ہوں کیونکہ یہ موجب کفالہ پر تصریح ہے، یا یہ کہا کہ وہ میرے ذمہ ہے اس لیے کہ یہ التزام کا صیغہ ہے، یا یہ کہا کہ میری طرف ہے کیونکہ یہ اس مقام میں علیہ کے معنی میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال چھوڑے وہ ورثاء کا ہے، اور جس نے بوجھ یا بچے چھوڑے وہ میری طرف ہے۔ اور اسی طرح جب یہ کہا کہ میں زعیم یا قبیل ہوں اس لیے کہ زعامت کفالت ہی ہے، اور اس بارے میں ایک روایت ذکر کر چکے ہیں، اور قبیل کفیل ہی ہے، اور اسی وجہ سے چیک کو قبالہ کا نام دیا گیا ہے، برخلاف اس کے کہ جب یہ کہا کہ میں اس کے پہچاننے کا ضامن ہوں اس لیے کہ یہ معرفت کا التزام ہے نہ کہ مطالبہ کا۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ ضَمِنْتُهُ، اور اسی طرح جب ضمنتو کا لفظ استعمال کیا تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ عقد کفالہ کا موجب وہ ثبوت زمان ہے، تو جب ضمنتو کہا یہ تصریح بالموجب ہے، اور تصریح بالموجب سے عقد منعقد ہو جاتا ہے۔ او قال هو علی، اور اسی طرح اگر علیہ کا لفظ استعمال کیا تو یہ لفظ بھی چونکہ صیغہ التزام ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کے اوپر احکامات یا دیگر امور واجب کیے جاتے ہیں، تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی۔ او قال الی، اسی طرح جب یہ کہا کہ ہوا الی یہ قرض میری طرف ہے تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر الی بھی صیغہ التزام یعنی علیہ کے معنی میں ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ من ترک مالا فلورثته، جو شخص فوت ہوا اور مال چھوڑا تو وہ ورثہ کو مبارک ہو۔ ومن ترک کلا او عیالا فإلی، اور جس شخص نے یتیم اولاد چھوڑی یا دیگر محتاج اہل و عیال چھوڑے تو وہ میری طرف ہے، یعنی ان کی پرورش کرنا، دیکھ بھال کرنا وہ میری ذمہ داری ہے، میں ان کا کفیل ہوں۔ تو یہاں پر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الیہ کا لفظ علیہ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ أَنَا زَعِيمٌ بِهِ، اور اسی طرح اگر یہ الفاظ استعمال کیے کہ میں زعیم ہوں یا میں قبیل ہوں تو اس سے بھی کفالت منعقد ہو جائے گی، کیونکہ زعیم زعامت سے ہے، اور زعامت کفالت کو کہتے ہیں، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزعیم غارم، کہ کفیل وہ ضامن ہے۔ او قبیل بھی، اور اسی طرح قبیل کا لفظ بھی کفیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے،
یہی وجہ ہے کہ سک کو قبالہ کہا جاتا ہے، یعنی جو دستاویز لکھا جاتا ہے اس میں چونکہ اپنے آپ کے اوپر جو چیز لازم کی گئی ہے وہ لکھی جاتی ہے، تو اس بنا پر اس کو قبالہ کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ قبیل یہ کفیل کے معنی میں ہے۔ بخلاف ما اذا قال، البتہ اگر یہ کہا کہ میں اس شخص کے معرفت کا ضامن ہوں تو اس سے کفالہ منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ کفالہ نام ہے التزام مطالبہ کا، تو یہاں پر مطالبہ کا التزام نہیں ہوا ہے بلکہ معرفت کا التزام کیا گیا ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره في ذلك الوقت إذا طالبه به في ذلك الوقت وفاء بما التزمه، فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق عليه، ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى لماذا يدعى، ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه، فإن مضت المدة ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق۔ پس اگر کفالت بالنفس میں مکفول بہ کو ایک معین وقت میں حاضر کرنے کی شرط لگائی گئی تو اس وقت میں حاضر کرنے کے مطالبہ پر حاضر کرنا ضروری ہوگا، تاکہ جس چیز کا التزام کیا ہے اس کو پورا کرنے والا ہو جائے۔ پس اگر حاضر کیا تو فبہا، وگرنہ حاکم اس کو حبس کرے گا اپنے اوپر واجب شدہ حق کے ادا کرنے سے رکنے کی وجہ سے، لیکن پہلی مرتبہ قید نہیں کرے گا، اس لیے کہ شاید اس کو معلوم نہ ہو کہ اسے کیوں بلایا گیا ہے۔ اور اگر مکفول بنفسی ہی غائب ہوا تو حاکم اس کو آنے جانے کی مہلت دے گا، پس اگر مدت گزر گئی اور حاضر نہ کر سکا تو اس کو حبس کرے گا، کیونکہ حق کی ادائیگی سے رکنا متحقق ہوا۔ قال فإن شرط في الكفالة بالنفس، یہاں سے مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کفالت بالنفس کی صورت میں مکفول بہ کو حوالہ کرنے کے لیے ایک خاص وقت متعین کیا گیا، تو ابھی کفیل سے اگر اس خاص وقت میں مطالبہ کیا جائے کہ مکفول بنفسہ کو حاضر کرو تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ مکفول بنفسہ اسی معینہ وقت میں حاضر کریں، تاکہ جس چیز کا التزام کیا ہے اس کو وہ پورا کر سکیں۔ فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم، معینہ وقت میں جب مطالبہ کیا گیا مکفول بنفسہ کو حاضر کرنے کا اور کفیل نے حاضر کر دیا تو بری ذمہ ہو جائے گا، اور اگر حاضر نہ کر سکا تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ قاضی صاحب نے جب کفیل کو بلایا تو اس کو علم ہوگا کہ مجھے قاضی صاحب نے کیوں بلایا ہے، یا اس بات کا علم نہیں ہوگا۔ اگر اس کو علم نہیں ہے تو یہ چونکہ مماثل نہیں ہے، اس وجہ سے پہلی مرتبہ قاضی صاحب اس کو قید میں نہیں ڈالیں گے، اور اگر اس کو علم تھا کہ قاضی صاحب مجھے کیوں بلا رہے ہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ مکفول بنفسہ کے احضار پر قادر ہوگا یا قادر نہیں ہوگا۔ اگر قادر ہے لیکن اس کے باوجود بھی مکفول بنفسہ کو حاضر نہیں کیا تو قاضی صاحب فوراً اس کو قید کر لیں گے۔ ولو غاب المکفول بنفسہ، یہ وہ دوسری صورت ہے کہ وہ حاضر کرنے پر قادر نہیں تھا، یعنی مکفول بنفسہ غائب ہے تو حاکم فوراً اس کو حبس کرنے کا حکم صادر نہیں فرمائیں گے، بلکہ جس جگہ پر مکفول بنفسہ ہی موجود ہے اس تک آنے جانے کی مہلت دے گا۔ اس مہلت کے گزرنے کے باوجود بھی اگر حاضر نہیں کر سکا تو چونکہ امتناع متحقق ہوا اس لیے اس کو حبس کرے گا، اور اگر اس کی جگہ معلوم نہیں ہے تو ابھی احضار کفیل سے ساقط ہے جب تک جگہ معلوم نہ ہو۔ اگلی عبارت کی طرف، قال وكذا اذا ارتد والعياذ بالله ولحق بدار الحرب وهذا لأنه عاجز في المدة فينذر كالذي أعسر، ولو سلمه قبل ذلك الوقت برئ لأن ذلك الأجل حقه فيملك إسقاطه كما في الدين المؤجل۔ اور یہی حکم ہے کہ العیاذ باللہ مکفول بنفسہ ہی مرتد ہو کر دار الحرب چلا جائے
اور یہ اس لیے کہ وہ مدت میں عاجز ہے، لہذا اس کو مہلت دی جائے گی اس شخص کی طرح کہ جو تنگ دست ہوا، اور اگر وقت سے پہلے حوالے کیا تو وہ بری ہو جائے گا، اس لیے کہ اجل اس کا حق ہے، لہذا وہ اس کے اسقاط کا مالک ہوگا جیسا کہ دین مؤجل کی صورت میں۔ قال وکذا اذا ارتد والعیاذ باللہ، یعنی جیسے مکفول بنفسی ہی غائب ہو تو اس صورت میں کفیل کو مہلت دی جاتی ہے، تو ایسی ہی جب مکفول بنفسی ہی مرتد ہو کر دارالحرب چلا جائے تو اس صورت میں چونکہ کفیل عاجز ہے احضار سے تو اس کو مہلت دی جائے گی، جیسے کہ ایک مقروض جب مقرر وقت میں قرض کی ادائیگی سے عاجز ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس کو مہلت دی جاتی ہے، تو ایسی ہی کفیل کو بھی عجز عن الاحضار کی صورت میں مہلت دی جائے گی۔ ولو سلمہ قبل ذلك الوقت، احضار کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا تھا اگر اس سے پہلے کفیل مکفول بنفسی ہی کو حاضر کر دیں تو کفیل بری ہو جائے گا، کیونکہ یہ اجل یہ اسی کا حق ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کی اسقاط پر بھی قادر ہے، جیسا کہ دین مؤجل کہ وہ مشتری کا حق ہوتا ہے، اگر مشتری اس کو ساقط کرنا چاہے تو ساقط کرنے کا اس کو اختیار ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔